بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، انہوں نے کیا کرنا ہے جن کی نکیل کفر کے ہاتھ میں ہو، یہود و نصارہ کے ہاتھ میں ہو، بات وہ کرے گا جس کی نکیل اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں ہے۔ کیوں جی، آج پھر صلاح الدین ایوبی کا منتظر ہے بیت المقدس، صدیوں بعد بھی صلاح الدین ایوبی کا منتظر ہے کہ وہ جبہ پہن کر کب آئے گا۔ جو امن و سکون کی باتیں کرتے ہیں انہیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ امن بغیر تلوار کے نہیں رہ سکتا۔ حق بھی اسی وقت آ سکتا ہے جب حق کے پاس طاقت ہو، اور حق قائم دائم بھی اسی وقت رکھا جا سکتا ہے جب حق کے پاس طاقت ہو۔ طاقت کے بغیر نہ حق آ سکتا ہے نہ کھڑا رہ سکتا ہے۔ آج فلسطین میں، آج اسرائیل میں مسجد اقصی کے اندر جو واقعات رونما ہو رہے ہیں، کہاں ہے اسلامی دنیا، کہاں ہے سعودی عرب؟ وہ سعودی عرب جو حج پہ پیسے کھا رہا ہے، جو عمرے پہ پیسے کھا رہا ہے، جو کھجوروں پہ پیسے کھا رہا ہے، اور جو آب زمزم پہ پیسے کھا رہا ہے۔ متحدہ عرب امارات پہ تو مجھے کوئی ہے نہیں، لیکن عالم اسلام کا جو بڑا بنا ہوا ہے وہ سعودی عرب۔ آج وہ وہاں کے بادشاہ کیا کر رہے ہیں، ان پہ ذمہ داری ہے۔ پاکستان نے تو جو کرنا ہے وہ کر رہا ہے، ہماری حکومت نے تو کچھ نہیں کرنا۔ عوام ہی کچھ کر لے۔ عوام کیسے کچھ کرے کہ آئندہ آنے والے الیکشن میں اے میری پاکستانیوں، آپ نے کچھ نہ کچھ ضرور کرنا ہے۔ کیا عمران خان نے فلسطین کے حوالے سے کوئی بات کی؟ کیا نواز شریف نے بات کی؟ کیا آصف زرداری نے بات کی؟ کیا ان آنٹیوں نے بات کی جو تیرا جسم میری مرضی؟ اور جب بھی کوئی انسانی کو معاملات ہوتا ہے، پاکستان میں کوئی ایسے معاملات ہوتے ہیں، یہ خواتین سڑکوں پہ آ جاتی ہیں۔ آج کہاں ہیں خواتین؟ ان کو نظر نہیں آ رہا؟ کہاں ہے وہ لبرل؟ کیا انہیں نظر نہیں آ رہا فلسطین میں جو ہو رہا ہے؟ اور اسمبلی میں قراردادیں پاس ہو رہی ہیں کہ عدالتوں کو روکا جائے، عدالتوں کا ہم نے حکم نہیں ماننا۔ اور کہاں ہیں عدالتیں؟ آج عدالتیں سو موٹو ایکشن کیوں نہیں لے رہی؟ آج عدالتیں حکومت کو بلا کر یہ کیوں نہیں کہہ رہی کہ جو فلسطین اور اسرائیل اور وہ مسجد اقصی جو ہمارا بیت المقدس، جس کی طرف عالم اسلام ہم مسلمان نماز پڑھا کرتے تھے، آج صلاح الدین ایوبی ڈھونڈ رہا ہے۔ صلاح الدین ایوبی اب نہیں آئے گا۔ اب میں سے ہی کوئی صلاح الدین ایوبی بنے گا۔ میں سیلوٹ پیش کرتا ہوں اس نوجوان لیڈر، پاکستان نظریاتی پارٹی کے اس نوجوان لیڈر کو، جس نے کم از کم سوشل میڈیا پہ آ کے اس نے آواز تو بلند کی ہے فلسطین بھائیوں کے ساتھ اور ان مسلمانوں کے ساتھ جن کے ساتھ مسجد اقصی میں یہ ظلم اور بربریت ہوئی ہے۔ صرف ایک پارٹی میں نے دیکھی ہے جس کا لیڈر شہید حیدر سیالوی ہے۔ پاکستانیوں کب جاگو گے؟ اور جاگو، اور آئندہ آنے والے الیکشن میں آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ اس لیڈر کو ووٹ دینا ہے جو پورے عالم اسلام کے مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ پاکستان زندہ باد۔